اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا اور ہمیں سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ مجلس، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ والوں کے یاد کے وقت، اللہ تعالی والوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بابرکت مجلس ہے، اس میں آج کے مناسب سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تو ناظرین کرام، اللہ نے بتایا کہ اس کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا نہ کوئی اسے غم ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اولیاء کسے کہتے ہیں، اولیاء کسے کہتے ہیں، ہمیں اولیاء کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ ڈیفینیشن نہیں معلوم ہوتا، اس کی تعریف نہیں معلوم ہوتی کہ ولی کسے کہتے ہیں، ہم ہر شخص کو ولی سمجھنے لگتے ہیں، ہر کسی کو ہم قطب سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، اولیاء پلورل ہے، ولی سنگولر ہے، ولی کی جمع اولیاء ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی میں اس کے معنی ہیں، لغت میں، ڈکشنری میں، وکیبلری میں اس کا معنی ہے کہ قریب کو ولی کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو ولی کہتے ہیں، دوست کو ولی کہتے ہیں، جس کے ذمے کوئی نظام ہو، جس کے ذمے کوئی کام ہو، جو ایک سسٹم چلا رہا ہو، اس کو بھی ولی کہتے ہیں۔ کتنے لفظ بتائیں، اور بہت سے معنی ہیں، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر یہ سمندر، یعنی ساتوں سمندر اللہ کے کلمات، اللہ کے قرآن کے معنی لکھنے کے لیے سیاہی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ سمندر جو ہے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات اور اس کے معانی ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اور اسی طرح ڈبل انک لے کر آ جائیں تب بھی جو ہے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ ولی اولیاء جو لفظ ہے یہ قرآن میں موجود ہے، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں معانی ہیں۔ ہمیں ہمارے علم کے حساب سے، ہمارا کتنا علم اس کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ چند معنی ہیں۔ ایک دوست کہتے ہیں ولی کو، ایک قریب کو ولی کہتے ہیں، ایک قریب کو ولی کہتے ہیں، اور مدد کرنے والے کو ولی کہتے ہیں، اور جس کے ذمے نظام کائنات ہو، جس کے ذمے کوئی سسٹم ہو، یعنی چلانا ہو، جس کا انتظام ہو، اس کو بھی ولی کہتے ہیں، یعنی متولی کو بھی ولی کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، تو ہمیں ڈکشنری میں جو ولی کسے کہتے ہیں یہ پتہ چل گیا۔ اب ہم
ہر شخص کو ولی سمجھتے ہیں، جو لباس اولیاء اللہ کے لباس میں آ جاتا ہے اسے ولی سمجھتے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کو کیسے پرکھنا ہے، کون اللہ والا ہے، کون اللہ کا دشمن ہے، کون اللہ سے ملانے والا ہے، کون اللہ سے دور کرنے والا ہے، پتہ تھا لوگوں کو۔ پھر وقتاً فوقتاً زمانہ گزرتا گیا تو جعلی لوگ آنے لگے، تو وہ لوگ کیا کرنے لگے، اولیاء کا لباس پہن لیا، انہوں نے ولیوں کا لباس پہن لیا، اور اندر سے تھے شیطان، اندر سے برے تھے، لیکن ولیوں کا لباس آ کر بیٹھ گئے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس میں دھوکہ کھا گئے کہ یہ ظاہر میں تو ولی دکھتا ہے، اس کا ظاہر ولی ہے، باطن میں تو یہ شیطان ہے، لوگ دھوکہ کھا رہے تھے۔ لیکن اور زمانہ گزرتا گیا تو لوگ جو ہے اس کا ظاہر سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ظاہر ولی کا جو ظاہر کیسا ہو تو وہ بھی نہیں پتہ، اتنی حالت ہو گئی۔ اب ولی کا ڈیفینیشن سنیے، ولی شریعت میں کس کو کہتے ہیں، اسلام میں ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا اس مومن کامل کو کہتے ہیں، اس مومن کامل کو کہتے ہیں جو عارف باللہ ہو، وہ مومن کامل جو عارف باللہ ہو۔ مومن کامل جس کا ایمان کمپلیٹ ہو، جس کا ایمان کمپلیٹ ہو، جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں، وہ مومن کامل جو عارف باللہ ہو، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو اللہ کا عرفان رکھتا ہے، جو علم لدنی رکھتا ہے، جو علم تصوف رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہے، جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، برائی کے ارتکاب سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکے رہتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ کتنے چیزیں ہیں؟ مومن کامل، پہلی شرط کیا ہے؟ مومن کامل ہونا، دوسرا عارف باللہ ہونا، اللہ کا عرفان ہونا، عرفان کہتے ہیں پہچان، اس کو معرفت ہونا، اللہ کی معرفت ہونا، تیسرا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا اور عبادات میں لگا رہنا، عبادات میں لگا رہنا، اور پانچواں ہے اپنے آپ کو خواہشات سے بچانا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچانا۔ کتنے ہو گئے؟ مومن کامل، عارف باللہ، عبادات میں وقت گزارنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے بچانے والا ولی ہوتا ہے۔ آج ہم ہر کسی کو ولی سمجھتے ہیں، جس کا ظاہر بھی ولیوں کی طرح نہیں، نہ باطن ولیوں کی طرح ہے، سب کو ولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ جگہ جگہ پر جو ہے ویڈیو آ رہے ہیں، وائبریٹ اولیاء، استغفر اللہ، کیا معنی ہے؟ نئے نئے جو ہے ولی کے علماء کے بھیس میں، اولیاء اللہ کے بھیس میں آ رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے انہیں کہ اولیاء اللہ کا لباس کیا ہوتا ہے، ان کا ظاہر کس طرح رہتا ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے خود کو ولی دکھاتے ہیں۔ وہ ولی نہیں، وہ یلی ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ لوگ جو ہے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، 5 انگوٹھیاں پہن لیے، دونوں ہاتھ میں ادھر 5 ادھر 5، شریعت صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دیتی ہے، انگوٹھیاں پہن لیے، بال کاندھے سے نیچے، عورتوں کی طرح بالیں رکھتے ہیں، بال رکھتے ہیں، کاندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے۔ ایک مرد کو کاندھوں سے نیچے بال رکھنا، لٹکانا حرام ہے، حرام، سخت حرام ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور ان عورتوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کاندھے سے نیچے بال، ناجائز ہے، لیکن ہم کیا سمجھ بیٹھے، ہمیں علم نہیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کو بھیجتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں، کیا سمجھ گئے؟ اولیاء اللہ سمجھ گئے، ولی سمجھ گئے، اللہ کا ولی سمجھ گئے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ جو ہے ٹرکس دکھاتے ہیں، کسی کو بھی اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، کسی کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اگر یہی ٹھیک کرنا یعنی کسی کو جو ہے ایک خارق عادت، خلاف عادت چیز دکھانا ہی ولایت ہے، اللہ کی دوستی ہے، اللہ کا قرب ہے، تو یہ پی سی سرکار، آپ کو معلوم ہوگا پی سی سرکار کون ہے؟ ایک میجیشین ہے، وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا نہیں؟ اللہ کا بہت بڑا ولی ہونا وہ، کیونکہ وہ لوگوں کو چبھاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کہیں سے کبوتر نکال دیتا ہے، کہیں سے کچھ کر دیتا ہے، وہ تو اللہ کا بڑا ولی ہونا چاہیے۔ ولایت کرامت کی شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کا دوست بننے کے لیے کیا شرط ہے، کیا کمپلسری ہے، کیا ضروری ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے یہ کرامتیں دکھانا، خارق عادات کام دکھانا شرط نہیں ہے۔ یعنی کوئی ہوا میں اڑنے لگے یہ ولی ہو، یہ ضروری نہیں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے زمانے میں وہ جادوگر اجے پال، وہ جو ہے ہوا میں اڑنے لگا، غریب نواز نے کیا کیا؟ اس کو چپل کو کہا، آپ کے نالین کو کہا کہ جا، تو وہ جا کر جو ہے اسے مار مار کے نیچے لے کر آئے۔ تو وہ اجے پال کیا اللہ کا ولی ہے؟ کیونکہ اس نے خلاف عادت کام دکھا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا خلاف عادت کام دکھانا، ایک میجک دکھانا، ایک میریکل دکھانا، ایک کرامت دکھانا، یہ ولی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ولی ہونے کی شرط ہے علم ہونا۔ اسی لیے شرط میں پہلے کیا بتایا گیا؟ اللہ کا ولی ہونے کے لیے مومن کامل ہو اور عارف باللہ ہو، اللہ کا علم رکھتا ہو، شریعت کا علم رکھتا ہو۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ وَلَوِ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، اپنا دوست نہیں بنایا، اپنا محبوب نہیں بنایا، اپنا قرب اسے عطا نہیں کیا، ہرگز نہیں عطا کیا۔ اگر کسی جاہل کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ ولی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، تو پہلے اسے علم سے سرفراز کرتا ہے، علم دین، علم شریعت، علم طریقت سے سرفراز کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ولی بناتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہمیں پتہ چلا نا کہ ولی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان کامل ہونا اور عارف باللہ ہونا، اس کے بعد مسلسل عبادتوں میں لگا رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا، اس کے بعد ہے اپنے نفسانی خواہشات سے بچنا۔ یہ ہے ولی کی تعریف۔ اگر ہمیں کوئی دکھائی دے کہ وہ جو ہے فلاں بابا بن گئے، فلاں کوئی بابا بن کر جو ہے بیٹھے ہیں، کہیں ان کی شہرت ہو رہی ہے کہ ان سے یہ کرامت ظاہر ہو گئی، وہ کرامت ظاہر ہو گئی، تو ہرگز نہیں مانی ہے۔ پہلے ان کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، شریعت کی کسوٹی پر دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو اسے ولی مانو، اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ ناظرین کرام، لوگ بال رکھ رہے ہیں کاندھوں سے نیچے، ہم ان کو ولی سمجھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ نمازوں کی پابندی، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہے مزے میں بیٹھے ہیں، نماز نہیں ہے تو یہ ولی نہیں ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اتنے محبوب، آپ سے بڑھ کر کوئی کسی کو اللہ چاہتا نہیں ہے، ویسے محبوب ہو کر انہیں کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، کبھی نماز آپ نے نہیں چھوڑی، تو اس کو کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، ولی کی پہچان یہ ہے کہ عبادت میں لگا رہے۔ دوسری پہچان گناہوں سے بچا رہے۔ یہ آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، عورت کے سر پہ ہاتھ، کیا انہوں نیک بن گئے، بڑے نیک بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، تو اس کا کیسا جو ہے یہ نیک بن سکتا ہے اتنا کہ اس کے دل کو جو ہے گناہ کی جو ہے ہوا نہیں لگتی؟ نامحرم کے سر پر ہاتھ لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ولی ہے۔ تو دیکھیں کوئی عورتوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، عورتوں کو بٹھا رہا ہے، ان کے مصافحہ کر رہا ہے، سمجھ جانا یہ ولی نہیں ہے۔ پھر
گناہوں سے بچنا یہ مین ہے، کئی گناہوں میں ملوث ہیں۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی یہ بھی صفت ہے، یہاں تک بھی ولی کی صفت ہے، یہ ایکسٹرا اور جو ہے ولی کامل اور جو ہے صفت یہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات ہوتی ہے اس کو ترک کر دیتے۔ ہم ولی سمجھتے تو بولتے ہیں کہ میرے لیے روز رائز کال ہونا، ہمارے لیے یہ کار آئیں گی تو ہم آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے، وہ لے کر آؤ، بریانی ہونا، پائے ہونا، یہ اولیاء اللہ یہ چیز منگتے نہیں کبھی۔ اولیاء اللہ اپنی نفس کی خواہشات کو نہیں چاہتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو مل جائے وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے دال اور مرغی برابر ہے۔ جیسے کہ ہمارے آپ کے آقا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو تربیت کے لیے چھوڑا، اس کی روحانی تربیت، اس کی ظاہر و باطن کی تربیت کے لیے آپ کے خانقاہ میں چھوڑا۔ عورت چلے گئی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر، بیٹا غوث پاک کے مدرسے میں، غوث پاک کے خانقاہ میں پڑھ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، کیا ولی بن رہا تھا، اللہ جانے کتنا اس کا مقام بلند ہو رہا تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ عورت واپس اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئی، آ کر دیکھتی کہ بیٹا جو ہے جب چھوڑ کر گئی تو موٹا تازہ اچھا تھا، اب سکا ہو گیا ہے، نہیں دبلا ہو گیا، اور دیکھتی ہے کہ بیٹے کے ہاتھ میں جو ہے سوکھی روٹی ہے۔ اچھا دیکھ لی ماں تو خاموش ہو گئی، بیٹے کے ہاتھ میں سوکھی روٹی ہے، سوچ رہی تھی کہ شاید مدرسے میں یہی ملتا ہے، یہی کھانا ہے سب کے لیے، یہی ہوگا۔ اندر جا کر دیکھیں تو غوث پاک اور آپ کے جو احباب ہیں مرغ مسلم جو ہے تناول کر رہے تھے، کھا رہے تھے، اور ہڈیاں ہیں، کھا کر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ماں کو جو ہے اس کی ممتا جو ہے اس کی اجاگر ہوگی، اس نے جوش آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے میرے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا تھا، آپ تو مرغی کھا رہے ہیں، آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، اور میرے بیٹے کو سوکھ کی روٹی، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو غوث پاک نے کیا کیا، آپ نے مرغی کے اوپر ہاتھ پھیرا، جو ہڈیاں تھے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہے مرغی بن گئی، زندہ ہو گئی، مرغی زندہ ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد غوث پاک نے کہا کہ جب وہ لڑکا اس مقام پر پہنچے گا، جب اس کے لیے دال اور مرغی برابر ہوگی، یعنی مرغی کھائے تو بھی اتنا مزہ، اس کا مزہ، اس کی لذت لینا، وہ نفس کو فیل نہیں ہوگا کہ میں مرغے کھانے والا ہوں، آج میں مرغ مسلم کھاؤں گا، آج تندوری کھاؤں گا، یہ اس کی فیلنگ نہیں آتی۔ اور دال کھانے تو کیا یہ دال ہے، روز دال، روز چار چٹنی، ایسا نہیں، دال کو بھی ویسے ہی کھا رہا ہے، مرغی کو بھی ویسے ہی کھا رہا ہے، تو دونوں فیلنگ اس کے لیے برابر ہے۔ مرغی بولے تو خوش ہو جانا، ہے کیا آج مرغی کھائیں گے، آج ہم جو ہے باربیکیو کھائیں گے، یہ بول کے مزہ آنا، منہ میں پانی آنا، یہ سب نہیں ہوتا۔ اور دال کے لیے بہت اداس ہو جانا، یہ سب جو ہے جب نفس کو لیے دونوں برابر ہو جائیں گے، دال کے لیے بھی ویسے ہی کھا رہا ہے، مرغی بھی ویسے کھا رہا ہے، جب نفس اتنا اطمینان پر آ جائے گا تب جو ہے اس کے لیے مرغی کھانا ٹھیک ہے لڑکے کے لیے۔ تب تک اپنے نفس کی خواہش کو مارتے رہنا چاہیے، نفس کی خواہش کو مارتے رہنا چاہیے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، دنیا تخادعنی کانی لست عارف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها۔ دنیا، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا مرغی، یہ سب جو ہے دنیا ہے نا، دنیا تخادعنی کانی لست عارف حالها، دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، دنیا مجھے فریب میں ڈالتی ہے، دنیا مجھے چیٹ کرتی ہے، کانی لست عارف حالہ، گویا کہ میں اس کا حال نہیں سمجھتا، میں دنیا کے بارے میں نہیں جانتا، یہ سمجھ کر مجھے دھوکہ دینے آ رہی ہے۔ مدت الی یمینہا، دنیا میرے سامنے اپنا سیدھا ہاتھ دکھائی، میرا سیدھا ہاتھ دکھائی، اس کا دنیا کا سیدھا ہاتھ دکھائی نہیں، فقطعتھا وشمالھا، دنیا کا سیدھا ہاتھ کیا ہے؟ دنیا کا سیدھا ہاتھ یہ گناہ ہے، یعنی شراب ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، یہ عیش و عشرت ہے، یہ گنجا ہے، یہ بری چیزاں ہیں، سب کچھ دنیا ہے، دنیا کا سیدھا ہاتھ۔ مدت الی یمینہا، اس نے اپنا سیدھا ہاتھ مجھے دکھایا، فقطعتھا، میں اسے کاٹ دیا، یعنی اس سے میں بچ گیا، یہ شراب سے، جوے، یہ جھوٹ، یہ چغلی، یہ غیبت، ان سب سے برائیوں سے، ان حرام کاموں سے میں بچ گیا۔ فقطعتھا وشمالھا،
میں کیا کیا، دنیا حرام کاموں کو میرے سامنے لے کر آئی تو میں اس کے حرام کو چھوڑ دیا اور میں اس کے حلال کو بھی چھوڑ دیا. یعنی حلال میں جو جائز کام ہے، یعنی مجھے ضرورت تھی کھانے کی، میں پیٹ بھر کر کھانا، یعنی یہاں تک گلے تک کھانا جائز ہے، جائز ہے. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے پیٹ بھر تک نہیں کھایا، میں جو ہے چھوڑے کم کھانے سے میں اکتفا کر لیا. یعنی میرا نفس کہہ رہا تھا کہ میں آج ایک مرغی کھا لوں، میں آج مٹن کھا لوں، آج میں بریانی کھا لوں، لیکن میں بریانی نہیں کھایا، میں جو ہے سوکھی روٹی کھا لیا، میں جو ہے باسی کھانا کھا لیا. یعنی میرے نفس کی خواہش کو میں نے پورا نہیں کیا. فقطعت مدت الی یمینہا فقطعتھا وشمالہا. تو یہ ہے غوث پاک فرما رہے ہیں جب اس حالت پر پہنچ جائے گا تو اس کے لیے مرغی بھی برابر ہوگی، اس کے لیے مٹن بھی برابر ہوگا، دال چار سب برابر ہوگا، تب وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے. تب تک تربیت کے لیے وہ سوکھے چیزاں جو نفس کو مار لگتے ہیں، اپنے خواہشات پر ضرب لگتے ہیں، وہ اسے کھانا اس کی پریکٹس ہے، اس کی ٹریننگ ہے، اسے ضروری ہے. تو آج ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا، ایک ولی بولے تو اس کے سامنے انہیں خود بول دیتا، سامنے والا لا کے رکھو یا نہ کو رکھو، وہ انہیں خود بول دیتا کہ میرے لیے آج یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، میں یہ گاڑی رہی تو آؤں گا، مجھے فلاں ہوٹل میں روم بک کریں گے تو میں آؤں گا. نہیں، یہ ولیوں کی شان نہیں. ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے جو مل جائے اس پر اکتفا کر لے. خیر ناظرین، تو آپ کو آج معلوم ہوا کہ ولی کسے کہتے ہیں، اللہ کا دوست کون بن سکتا ہے. آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آئی نا کہ ولی کی تعریف کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ہم جب کسی کو سمجھتے ہیں، کوئی بولتے ہیں کہ فلاں بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو پہلے قرآن اور شریعت کے برابر ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کے برابر ہیں یا نہیں یہ دیکھنا چاہیے. نہیں ان کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ والے ہیں یا نہیں ہیں، وہ جو ہے شریعت کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں ہیں، دیکھنا چاہیے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے. انہیں خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں غم بھی نہیں ہوتا. نہ آخرت میں انہیں عذاب ہونے کا خوف ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ڈر نہیں رہتا آخرت میں عذاب ملے گا. کیوں؟ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، اپنے مجاہدات کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ آخرت میں کیا ہوگا. ولا هم يحزنون، نہ انہیں غم ہوتا ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، غمزدہ نہیں ہوتے. وہ کسی چیز کے لیے کوئی چیز کھو جائے، ان کی دنیا چلی جائے تو غمزدہ نہیں ہوتے. بیوی مر گئی غمزدہ نہیں ہوتے. مولا تو ساتھ ہے، تو جب میں نہیں تھا تب بھی تو تھا، جب میں پیدا ہوا تب بھی تو ساتھ تھا، میرے باپ کے صلب میں بھی تو ساتھ تھا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی تو ساتھ تھا، جب میں پیدا ہوا ساتھ تھا، میں جب بوڑھا ہو گیا ساتھ تھا. تو ہمیشہ تو ساتھ رہے گا. میں مروں گا تو ساتھ رہے گا، جب میں قبر میں جاؤں گا تو ساتھ رہے گا، ہمیشہ تو ساتھ رہوں گا. مولا جب تو ہے تو مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے کوئی چیز غم نہیں کھا سکتی. میری بیوی جاتی ہے جان دے، گھر بار لٹتا ہے لٹین دے، مال و دولت جاتے ہیں جان دے. مولا میں تو نے جو میرے لیے تقدیر مقرر کی ہے اس سے میں راضی ہوں. جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے پاس بہت کچھ سامان تھا، بہت سے گھر تھے، مال و اسباب تھے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا. آپ صبر کر رہے تھے، یہاں تک کہ پھوڑے آ گئے، مکوڑے کھانے لگے، صبر کر رہے تھے. یہاں تک آپ کی زبان پر جب اثر ہونے لگا، جب زبان پر جو ہے اس بیماری کا اثر ہونے لگا اور زبان کو کچھ ہونے لگا، تب انہوں نے کہا کہ اے رب، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے رب، اے میرے رب، مجھے جو ہے تکلیف لاحق ہو گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے. یہ کیوں انہوں نے اس وقت پر کہا؟ اس لیے کہ جب زبان اگر وہ جو ہے بیمار ہو جائے تو میں اللہ کا ذکر کیسے کروں گا؟ تو اس لیے انہوں نے تب دعا کیا. تو ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام. تو
تو انہیں کوئی کسی چیز کا غم نہیں ہوتا کیونکہ اللہ ساتھ ہے. اور اس کے بعد اللہ ان کی نشانی بتاتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور زندگی بھر تقوی اختیار کیے, زندگی بھر شریعت کی پابندی کیے. 2 دن پابندی کرے اس کے بعد چھوڑ دیے, اس کے چند دن پابندی کیے چھوڑ دیے, نہیں, ہمیشہ اللہ شریعت کی پابندی, نمازوں کی پابندی, روزوں کی پابندی, یہ جو ہے پابندی کیے. ہم پہلے زمانے میں ہمیں بہت سے اولیاء اکرام دکھتے تھے, جگہ جگہ ولیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا. آج کل دکھتے ہی نہیں کوئی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ اسباب مہیا نہیں کر رہے ہیں. جس طرح ہم اچھے نہیں ہیں, ہمارا رزق جو ہے حلال نہیں ہے, ہمارا رزق حلال نہیں ہے, حرام کھا رہے ہیں, ہم حرام کما رہے ہیں, تو بچے کیسے جو ہے ولی بنیں گے, بچے کیسے نیک بنیں گے؟ نیک بننے کے لیے حلال رزق ضروری ہے. جیسے کہ غوث پاک کے والد ماجد دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. دریا میں ایک سیب جو ہے بہتا ہوا آیا, بھوک شدت کی تھی, کئی دن کے بھوکے تھے. آپ نے کیا کیا؟ وہ سیب کھا لیا. آپ نے اس سیب کو تناول فرما لیا. جیسے ہی کھایا آپ کو احساس ہوا کہ میں نے کیوں کھا لیا, اس کا مالک کون ہے؟ آپ کو احساس ہوا تو آپ جو ہے اس کی تلاش میں نکل گئے. آپ مالک کے تلاش میں نکل گئے. دریا کے کنارے جاتے رہے, لوگوں سے پوچھتے کہ یہاں پر کوئی سیب کا باغ ہے کیا, لوگوں سے پوچھتے گئے. پھر ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک عالی شان عمارت ہے, عالی شان بہترین بلڈنگ ہے. وہاں پر دیکھا کہ ایک باغ لگا ہوا ہے, ایک باغیچہ ہے, گارڈن ہے, جس میں ایک سیب ہے, جو اس کی جو ڈالیاں ہیں, اس کی برانچز ہیں, اس کی ٹہنیاں ہیں, وہ سمندر سے لگ رہے ہیں. وہ سیب جھک کر اس میں سمندر سے لگ کر ٹوٹ رہا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اسی باغ کے مالک کا یہ سیب ہے. تو لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ باغ کا مالک کون ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ جا کر وہاں پر معافی مانگنے لگے. آج ہم ایسا زمانہ ہے, لوگ جو ہے یہاں پر غوث پاک کے والد ماجد آپ کے ابا جان, جب بھوک کی شدت ہے اور پتہ بھی نہیں, سمندر میں بہتا ہوا آ رہا ہے سیب, یہ پتہ بھی نہیں, آپ اس وقت پر کھانا نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے چیز کھانا جو ہے جائز تھا اور بلکہ ضروری تھا, ان کے لیے واجب تھا. جب کسی کو, ایک مسئلہ بتاتا ہوں, جب کسی کو ایسی جگہ پر چلا جائے وہاں پر جو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, اگر وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو مر جائے گا. آپ کو ایک جگہ دکھ رہی ہے, وہاں پر صرف ایک نصرانی ہے, وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ پانی دیجئے, تو وہ کہتا ہے کہ پانی نہیں ہے, صرف شراب ہے, پیتے ہو تو پیو نہیں تو جاؤ. تو اب اگر وہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا. تو اتنا پینا جو ہے شریعت نے واجب کیا جس سے جان بچ جائے. اگر نہیں پیے گا تو وہ مر جائے گا, تو گناہگار ہو جائے گا. تو اتنا پینا جو ہے اس کے لیے واجب تھا. اسی طرح غوث پاک کے والد کو اتنی بھوک تھی, اگر نہیں کھاتے تو ان کی جان لاحق ہونے کا خدشہ تھا. تو اس لیے واجب تھا کہ وہ جو ہے کھا لیں اور اپنی جان بچائیں, اس لیے انہوں نے کھایا. لیکن پھر احساس ہوا انہیں کہ یہ کس کا مال ہے, کہ مالک کون ہے, تو مالک کے تلاش میں نکل گئے. آج ہم ہیں, ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں, لوگوں کا قرض کھا کر, پیسہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں, ڈکار لیتے بھی نہیں, اور جو ہے پیسہ ہاتھ سے نکل جاتا. لوگ جو ہے پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ مجھے پیسہ دے دو, نہیں واپس کرتے. لوگوں کی جائیداد کھا کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم لوگوں کا جو ہے وراثت کا مال کھا کر بیٹھ جاتے ہیں. بہنوں کا حصہ نہیں دیتے, بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے. کیا ہے کہ بیٹے کے لیے سب کچھ ہم نے اس کی شادی میں کر دیا, ہم نے اس کی شادی میں اتنے لاکھ کا خرچہ کیا, اتنا زیور دیا, سب ہو گیا. نہیں, تم نے, یہ شریعت نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ کرو, اتنا زیور دو. کبھی شریعت نے نہیں کہا تمہیں. شریعت نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد جو ورثہ بٹے گا تو بیٹے کے لیے 2 حصے, بیٹی کے لیے 1 حصہ ضرور بٹے گا. اگر تم نہیں دے رہے ہو تو تم ظالم ہو. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم 3 طرح کے ہوتے ہیں. ظلم 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ظلم ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا,
ایک ظلم ہے اسے معاف کر دیتا ہے، ایک ظلم ہے جسے اللہ چھوڑتا نہیں، ایک ظلم ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ ہے ظلم شرک ہے، شرک کوئی کرے گا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا ظلم ہے جو کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی کوئی بندہ اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے، نے کبھی نماز چھوڑ دیا یا گناہ کر لیا، لیکن سچی توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ ایک ظلم ہے جسے اللہ چھوڑتا نہیں جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کرے، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ اگر کوئی بندوں کا حق کھا جاتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہیں کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا خبر نہیں، ہم اچھے بن کر بیٹھے ہیں۔ ایسا ہم اگر ایسا رہیں گے تو بچے کیسے نیک بنیں گے؟ تو غوث پاک کے والد ماجد حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایسا جو ہے بھوک سے بہت تڑپ رہا تھا، تو مجھے دریا میں سیب آتا ہوا ملا تو میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو آپ بہت بڑے ولی تھے حضرت عبداللہ سومعی، آپ کسی کے لیے دعا کر دیتے تو دعا قبول ہو جاتی فوراً، اور آپ کسی سے خوش ہو جاتے اللہ اسے انعام و اکرام عطا فرماتا، آپ کسی سے ناراض ہو جاتے تو اللہ اسے ہلاک کر دیتا۔ اس طرح کے بزرگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہنے لگے کہ میں ایسا کھا لیا تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ تم 12 سال میری خدمت کرو۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ آج ہم 1 منٹ خدمت کرو بولے تو تمہیں کون میں کون، میں خدمت پورا کرنے نہیں ہوں گا، میں خدمت پورا کرنے نہیں ہوں گا، اتنے بڑے کیا تمہیں مجھے خدمت کرو بولتے ہیں، سو میں پورا خدمت کرنے پیدا نہیں ہوا، خدمت لینے پیدا ہوا۔ لیکن غوث پاک کے والد ماجد جب کہ ان پر واجب تھا کھانا تو انہوں نے کہا 12 سال خدمت، راضی ہو گئے۔ 12 سال انہوں نے خدمت کی۔ 12 سال کے بعد آ کر اجازت پوچھی کہ اب میں نکلوں کیا، مجھے معاف کر دیے کیا؟ آپ نے کہا کہ ایک اور بات ہے، ایک اور کام کرو اس کے بعد تمہیں معاف کر دوں گا۔ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، اس سے تم شادی کرنا ہے اور 2 سال اس کے ساتھ رہنا، اس کے بعد تم چلے جاؤ، جہاں جانا چلے جاؤ، تمہاری مرضی۔ آج کوئی بولیں گے تو شادی کرو بولے تو کوئی سنیں گا حضرت تمہیں پہلے شادی کر لو، حضرت تمہیں شادی کر لو، منجے بولتی تمہیں نہیں۔ تو حضرت غوث پاک کے والد ماجد ابو موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اس کے لیے بھی ہاں کر دی، اس کے لیے بھی ہاں کر دی، شادی ہو گئی۔ جب آپ کے سامنے آپ کی دلہن آئی، آپ کے سامنے آپ کی زوجہ محترمہ آئے تو دیکھا کہ حسن و جمال کے پیکر ہیں، آنکھیں صحیح سلامت، آنکھیں اچھی ہیں، ہاتھ اچھے ہیں، پیر اچھے ہیں، اچھے سے سنائی دے رہا ہے، بول رہے ہیں، سب کچھ اچھے ہیں، تو آپ وہاں سے فوراً نکل گئے، سمجھ گئے یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ جا کر پوچھنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بیوی میں آپ کی لڑکی جو ہے اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، لیکن وہاں تو اچھی خاصی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کو تم نے سامنے پایا وہی تمہاری بیوی ہے۔ تو جو میں نے یہ کہا کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے اور ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی برائی کو نہیں دیکھا، میری بیٹی نے کبھی غیبت، چغلی، گالی گلوچ کبھی نہیں دی، کسی کی برائی نہیں کی، نہ کسی کی برائی اس نے سنی، غیبت سنی ہے، نہ اس نے کوئی کام جو ہے برا کام کیا ہاتھوں سے، نہ برے جگہ پر اس نے چل کر گئی۔ تو میری بیٹی کے کوالٹیز یہ ہیں۔ آج ہم اپنے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسی ہے، ہماری بیٹی ایسی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ دعوے کے ساتھ، ہم نہیں کہہ سکتے۔ آج سب سے پہلے بچے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے رہتے موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بچوں کو جو ہے جسے چاہے فون پر بات کریں ان کے لیے جو ہے اجازت ہے، ہمیں ان پر جو ہے نگرانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ
حدیث شریف میں آیا ہے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب جو ہے نگہبان ہو، تم اپنے ماتحت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں پر جو ہے نگرانی نہیں کرتے، وہ بچے جو ہے کپڑے جینس پینٹ پہن رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، لڑکیاں پہن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، بعض عورتیں ایسے ہوں گی جو کپڑے پہن کر رہیں گی لیکن ننگی ہوں گی، جو خود مائل رہیں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گی، نہ اس کی خوشبو سونگیں گی۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ کپڑے پہن کر ننگی کیسے ہوں گے؟ چست کپڑے، ٹائٹ کپڑے، یا چھوٹے چھوٹے کپڑے، یا ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کر رہیں گی، ننگی رہیں گی۔ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ خود مائل رہیں گی، خود کسی سے اٹریکٹڈ رہیں گی اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے کر رہی ہوں گی، یہ جنت میں جائیں گے نہیں۔ آج ہم جو ہے اپنے بچوں کو لے کر دے رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بچیوں کو کام پر جاب پر بھیج رہے ہیں، پڑھا نہیں، اتنا پڑھا دیے نا حضرت کیا کریں گی، اتنا بیکار ہو جائے گا، پڑھ کر بیکار ہو جائے گا۔ بلکہ شریعت قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے عورتوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے عورتوں، اے مومن عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت الاولیٰ، اگلی جاہلیت، پچھلی جاہلیت کی طرح جیسے عورتیں نکلتی تھیں اس زمانے میں، یعنی بن سنور کر اس میں کپڑے جو ہے ننگا پن دکھاتے ہوئے دھمکتے چلکتے چلتی تھی، اس طرح تم مت نکلو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج ہم انہیں اجازت دے رہے ہیں جانے کے لیے، اور اسکول کو جا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اسکول کو جا رہے ہیں۔ اسکول کو آپ بھیج رہے ہیں تو لڑکیوں کو لڑکیوں کے اسکول میں ڈالیں اور خود لے کر جائیں، خود لے کر آئیں، یا کیا کوئی انتظام کریں، ورنہ یہاں پر جو ہے راستے میں جا رہے تھے، میں نے خود دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے، لڑکی جا رہی ہے مسلمان لڑکی، یا برقع پہن کر پیچھے سے ایک ہندو لڑکا جو ہے اس سے باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ سوچئے کیا ہو رہا ہے۔ ہم آج نگہبانی نہیں کریں گے تو بعد میں جو ہے پچھتاوا ہوگا۔ اس کے بعد لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے اس فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کے ساتھ چلے گئی، فلاں سے محبت کرتی ہے، توڑا دو۔ پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو غیرت نہیں آتی؟ سوچتے نہیں کہ بچیاں کیا ہو رہی ہیں؟ تو نگہبانی کرنا چاہیے، تبھی جو ہے ایک اچھا معاشرہ بنے گا، تبھی جو ہے نیک بچے پیدا ہوں گے، ورنہ برائی تو برائی نکلتی رہے گی، برائی عام ہوتی رہے گی۔ تو جب ایسے ماں باپ سے جب بچے پیدا ہوتے تو اولیاء اللہ بنتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں، وہ غوث پاک کے جو ہے دھول کے برابر بنتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین سکھائیں گے تو آپ کے بچے نیک بنیں گے۔ تو ناظرین کرام، تو ہم لوگ جو ہے ہر چیز میں چھوڑ دیے، ڈھیل دے دیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، تو ولی نیک اولیاء اللہ کب نکلتے ہیں، ولی کب بنتے ہیں؟ جب ماں باپ اچھے ہوں، ماں باپ کا رزق حلال ہو، جو بچوں کو رزق حلال ملے گا اس سے جو ہے بچے نیک بنتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب غوث پاک 5 سال کے ہوئے تو آپ کو ناظرے کے لیے بھیجا گیا، ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو ایک استاد نے آپ کو بسم اللہ سے شروع کر کے الف لام میم پڑھنے کے لیے کہا، تو آپ الف لام میم سے 18 پارے تک پڑھ دیے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس کے بعد رک گئے۔ تو آپ کے استاد نے کہا کہ بیٹا تم کیوں رک گئے، تو آگے پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ تمہیں کیسے یاد ہے؟ تو کہا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، اس وجہ سے مجھے یاد ہو گیا۔ آج ہم بچہ پیٹ میں آ گیا، بیڈ پہ چڑھا دیے، گانے سنا رہے ہیں۔ قرآن سنانا چاہیے، احادیث پڑھانا چاہیے، اچھے واقعات سنانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، فقہ کے مسائل پڑھنا چاہیے، وہ نہیں، یہ ہو گیا ہمارا حال۔ اور جب ماں باپ اچھا قرآن پڑھیں گے تو جو ہے بچوں کو بھی پڑھا پائیں گے۔ پہلے بچوں کو، آج ہمیں کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، ہمیں قرآن ٹھیک سے ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتا، پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں،
انگلیاں پھر رہی ہیں صرف الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پڑھنا نہیں۔ قرآن پڑھنا بولے تو آپ کی آواز آپ کے کان کو آنا، اتنی آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن صفحے پلٹ رہے ہیں، قرات نہیں کہتے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے کہ شریعت کیا ہے، حقیقت کیا، شریعت کیا ہے یہ سکھانا چاہیے، اس دین تعلیمات کیا ہے یہ سکھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں سکھائیں گے تو ہم جو ہے صحیح ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ غوث پاک کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ پچھلے لوگوں کے قصوں میں لوگوں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو اولیاء کرام کے واقعات ہیں اس میں عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے، وہ سن کر وہ نیک بنے۔ میں چاہوں تو آپ کو صرف کرامات سناتا چلے جاؤں، غوث پاک کے کرامات جتنے زیادہ ہیں کہ آپ سناتے جا سکتے ہیں، متواتر ہیں، بہت سے کرامات ہیں، سنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس زمانے کا تقاضا کیا ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ قوم کی اصلاح ہو، قوم کی اصلاح ہو۔ آج ہم اپنے بچوں پر جو ہے نگرانی نہیں کرتے، تو کوئی ہندو لڑکی کو پکڑ رہا ہے، کوئی ہندو کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو یہ سب جو ہے ہو رہا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو پچھتانے سے اچھا ہے پہلے اس کا علاج کریں۔ ناظرین کرام، غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہی جو ہے اصل مقصد ہے، میرا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض پر توجہ دو، فرائض پر عمل کرو، جو ہم پر فرض ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے بعد جب فرائض سے تم فرائض کام کر لو، فرض کو ادا کر لو، تو اس کے بعد سنتوں کو عمل کرو، سنتوں پر توجہ دو۔ جب سنتوں پر تم عمل کر لو، سنتوں پر اچھی توجہ دینے کے بعد اس کے بعد نوافل پر عمل کرو، اس کے بعد نوافل پر عمل کرو۔ جو شخص فرائض چھوڑ کر، فرض چھوڑ کر نفل کو اختیار کرتا ہے، نوافل کو اختیار کرتا ہے، اس کی مثال اس احمق جیسی ہے جو بادشاہ نے، اس شخص جیسی ہے جسے بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے بلایا، جسے بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے بلایا اور وہ بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر بادشاہ کے غلاموں کی خدمت میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرض ادا کرو، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ ہم فرض چھوڑ دیے، ہم جو ہے نوافل میں لگ گئے، ہم نوافل میں لگ گئے، تو ایسا مت کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارے ذمے ایک فرض نماز بھی ہے، یعنی قضا ہو گئی نماز، وہ باقی ہے، وہ باقی رکھ کر ہم جو ہے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یعنی 15ویں شعبان کو نماز کے لیے کھڑ گئے، شبینہ نماز کے لیے کھڑ گئے، پوری رات بھر نمازیں پڑھے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے ذمے کوئی فرض نماز قضا ہے تو اس کو پہلے ادا کرنا ہے، واجب ہے تو پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد نوافل ادا کرنے ہیں۔ غوث پاک کا فرمان ہے، ہم ہیں کہ ہم جو ہے نوافل پر فوکس کرتے ہیں، نفل نمازوں پر فوکس کرتے ہیں، نفل بعد میں، پہلے فرض کرو، فرض نمازیں پڑھو، فرض کام کرو، اس کے بعد جو ہے واجب کیا ہے، واجب کو ادا کرو، سنتوں کو ادا کرو، اس کے بعد نوافل کی طرف آؤ۔ تو پہلے فرض کا درجہ ہے۔ تو ناظرین کرام، غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک ضابطہ دے رہے ہیں، ایک کسوٹی دے رہے ہیں کہ کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے دشمنی کرنا ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کسی شخص کے لیے محبت یا کسی شخص کے لیے دشمنی ہو تو پہلے قرآن اور سنت کی روشنی میں اسے پرکھو، پہلے قرآن اور سنت کی روشنی میں اسے پرکھو۔ اگر وہ قرآن اور سنت کی روشنی کے برابر محبت کے لائق ہے تو اس سے محبت کرو، اگر وہ نفرت کے لائق ہے تو اس سے نفرت کرو۔ کسی سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ہم فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھنا کہ وہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ منہ میں گالی ہے تو دوستوں، میرے بھائیوں، اس سے دور ہو جاؤ، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ کوئی نماز کو بلا رہا ہے تو اس سے دوستی کرو، نماز کو بلا رہا ہے اس سے دوستی کرو، قرآن پڑھنے بلا رہا ہے اس سے دوستی کرو، جو اللہ اللہ کریں گے، ذکر کی محفلوں میں جائیں گے کہہ رہا ہے اس سے دوستی کرو، اس سے دوستی کرو۔ دشمنی کسی سے کرنا ہے تو یہ نہیں کہ انہیں جو ہے میں آیا تو اٹھ کے کھڑا نہیں،
اس لیے دشمنی ہو گئی. ہمارے ابا اس سے دشمنی کرتے تھے, مسلمان ہیں لیکن ابا دشمنی کرتے ہیں اس لیے میں دشمنی کر رہا ہوں. نہیں, ہرگز نہیں. ابا دشمنی کر رہے ہیں, ان کر کے چلے گئے, وہ بھی نہیں کرنا تھا. کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جو ہے ناراضگی اور بات کیے بغیر نہیں رہنا, دشمنی نہیں کرنا. تو ابا دشمنی کیا, ہم دشمنی کر رہے ہیں. نہیں, دشمنی کی کس لیے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے. تو شریعت کہاں پر کہہ رہی ہے کہ اس سے دشمنی کرنا ہے؟ کوئی سود کھا رہا ہے, انٹرسٹ لے رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بری عادتوں میں لگا ہوا ہے, تو اس سے دشمنی کرو, اس سے دور ہو جاؤ. اس سے دشمنی کرو گے تو جا کر جو ہے مارنا, پیٹنا, کھپسنا, یہ نہیں. دشمنی مطلب اس سے دور ہو جانا. اس کا جو کام ہے, جو وہ شراب پیتا ہے نا, وہ کام سے دشمنی کرنا ہے. اس کا جو کام ہے جوا کھیلتا ہے, اس کام سے دشمنی کرنا ہے. اس کا جو کام ہے زناکاری کرتا ہے, اس سے دشمنی کرنا ہے. جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس سے دشمنی کر رہا ہے. جو ماں باپ کے ادب نہیں کرتا, اس کام جو برا کام ہے, برے کام سے دشمنی کرنا ہے. اس لیے اس سے دور ہو جانا, اس کا بائیکاٹ کرنا ہے, اس سے دور رہنا ہے. یہ نہیں کہ دشمنی کرے, جا کے پٹک دیے, مار دیے, کھپس دیے, ہے نہیں, ایسا نہیں. دشمنی بولے تو اس کے عمل سے دشمنی ہے, اس کا جو برا کام ہے, جو فعل ہے, جو ایکشن ہے, اس سے دشمنی کرنا ہے. تو اللہ کے لیے دشمنی ہے, اللہ کے لیے محبت ہے. کسی سے محبت کرنا, نماز کے لیے بلا رہا ہے, نماز کے لیے بچہ جا رہا ہے, اس سے محبت کرنا. نماز کے روزہ رکھ رہا ہے بچہ, اس سے محبت کرنا. جو شرابوں میں ہے, جو گالی گلوچ میں ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس سے دور ہو جانا, اس کے کام سے دشمنی کرنا ہے. اور جو ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل حق کے ساتھ رہو, خبردار دائرے شریعت سے ہرگز باہر مت نکلنا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خبردار دائرے شریعت سے, جو شریعت کا سرکل ہے, شریعت کا دائرہ ہے, اس سے ہرگز باہر مت نکلنا, خبردار. اور اہل حق کی جو ہے صحبت مت چھوڑنا, ان کے ساتھ رہنا, اہل حق کے ساتھ رہنا. تو معلوم ہوا کہ ہم جو ہے غوث الثقلین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات, ان کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی, اب کیا کریں گے؟ اب بھی مرے تک کرنا ہے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں, سچ بولیں, اور ہر دینی محفل میں جو ہے اس میں جو اہل سنت و جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں اس میں شرکت کرنا چاہیے. اور جو ہے نمازوں کی پابندی, سچ بولنا. اب ہر کام میں ہم دیکھنا کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا, وہ دیکھ کر ہم کرنا چاہیے. تو ناظرین کرام, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسی طرح گزری ہے, ساری زندگی آپ نے جو ہے اسی طرح گزری. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے ماں پیٹی ولی بنا دیا, ان کو پیٹ میں ہی ولی بنا دیا. ولی بنا دیا اس لیے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی عبادت انہوں نے نہیں چھوڑا. ولی بنا دیا, پھر بھی آپ جو ہے عبادتوں میں اپنی زندگی گزارتے رہے, ہمیشہ سچ بولتے تھے, ہمیشہ سچ. میں یہ ایک روایت, ایک واقعہ بول کر میں ذکر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے کہا کہ مجھے بغداد بھیج دیجئے, مجھے حق کے سپرد کر دیجئے, دین کے لیے وقف کر دیجئے. میں بغداد جاتا ہوں وہاں پر پڑھنے کے لیے. کس لیے؟ پڑھنے کے لیے بغداد جاتا ہوں. والدہ ماجدہ نے آپ کے سامنے والد کے 80 دینار پیش کیے اور آپ کے 40 دینار آپ کو دے دیے. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, باقی میں نے 40 دینار اپنے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑ دیے. تو والدہ نے ان کی گدڑی میں بغل کے نیچے کپڑا رکھ کر وہ 40 دینار سل دیے, اور ایک چھوٹے قافلے میں آپ سفر کرنے لگے. ایک ہمدان نامی ایک جگہ آئی, ہمدان نامی جگہ آئی. وہاں پر ایک 60 لٹیرے, جو لوٹنے والے ڈاکو, جو ٹھگز ہیں, وہ لوگ جو ہے آ کر لوگوں سے جو ہے مال لوٹنے لگے, سب کا مال لوٹ لیا. ایک شخص آیا, حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. اس نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو میرے گدڑی کے نیچے, بغل کے نیچے سلا ہوا ہے, سلی ہوئے 40 دینار ہیں. وہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں بلکہ چلا گیا. تو پھر دوسرا آیا, اس نے بھی ایسے ہی پوچھا.
کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ تو 40 دینار میرے بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ سردار ایسا یہ لڑکا ایسا کہتا ہے کہ ایسا اس کے پاس جو ہے 40 دینار ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ لڑکے کو لے کے آؤ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر لے گئے تو سردار پوچھنے لگا ٹیلے پر بیٹھ کر، پیسے سب جو ہے تقسیم ہو رہے تھے کہ تیرا اتنا حصہ، تیرا اتنا حصہ۔ تو اس سے پوچھنے لگا، حضور غوث پاک سے پوچھنے لگا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو سردار نے کہا کہ چیک کرو۔ چیک کرنے پر واقعی 40 دینار نکلے۔ تو سردار نے پوچھا کہ تم نے کیوں سچ بتا دیا؟ تم چاہتے تو اپنے پیسے بچا سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میری والدہ نے جب میں بغداد کے لیے نکلا تو اس نے تاکید کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ کہنا، ہمیشہ سچ کہنا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا، سچ کہنا۔ تو اس لیے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں والدہ کی بات پر میں کاربند ہوں۔ تو وہ سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنے والدہ کی نافرمانی ایک مرتبہ بھی نہیں کی ہے، میں اتنے سالوں سے اپنے رب کی، اپنے خدا کی جو نافرمانی کر رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ اس نے جو ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے توبہ کی۔ تو اس کے جو لٹیری ساتھی تھے، جو چیلے تھے، اس کے اڑیال جو تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے سال تو لوٹنے میں، لوگوں کو مارنے میں، اس میں تو ہمارا سردار تھا، اب تو توبہ کر رہا ہے تو اب بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سب نے توبہ کی۔ تو یہاں پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس کردار نے جو ہے ان کو جو ہے توبہ کرنے پر مجبور کیا؟ کس چیز کی وجہ سے وہ لٹیرے توبہ کیے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ بے شک ماشاءاللہ، تو سچ بولنے کی وجہ سے انہوں نے توبہ کیا۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ بے شک آدمی ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی جو سچ ہے، جو ٹروتھ ہے، وہ جو ہے آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، بھلائی کی طرف جاتی ہے، اور وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو بھلائی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور معنی ہے صدیق کا، اللہ کے ولیوں کی ایک قسم ہے صدیق۔ تو جو سچ بولتے رہیں گے تو آپ سے جو ہے سچ ظاہر ہوگا، سچ جو ہے ثابت ہوگا، تو اس کے بعد آپ صدیق بن جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ پھر حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، بے شک برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، دوستوں، ہمیشہ سچ بولنا ہے، نو میٹر کیا ہو جائے، کیا کچھ بھی ہو، سچ بولنا ہے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں بولنا۔ ہاں اگر فتنہ ہونے کا ہے، دو لوگ کہ کوئی جو ہے کسی کے بارے میں گالی دے رہا ہے، تو اب جو ہے وہ گالی دے رہا ہے، بلکہ جا کے اس کے پاس جو ہے وہ آدمی پوچھنے لگا کہ فلاں شخص نے کیا کہا، تو آپ جا کے جو ہے سچ بول دیں گے، اس نے فلاں نے آپ کو یہ گالی دی ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ نہیں، اس وقت پر خاموش ہو جانا چاہیے، اس پر نہیں بولنا چاہیے۔ تو بول دیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یا کچھ بول دیں، کچھ اور بات کر دیں، بات کو ڈائیورٹ کر دیں، ورنہ جو ہے فتنہ بنے گا، لوگوں میں دشمنی آ جائے گی۔ موقع کی مناسبت بھی دیکھنا ضروری ہے، لیکن ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ایک اور روایت، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو میری ماں نے مجھے بلایا، ہاں تعال اوتی کا، اوے سنتے ہو، ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ حضور نے فرمایا ما اردت ان تعطیہ، تم نے کیا دینا چاہا اس سے، تمہارے بیٹے کو تم نے جو بلایا کیا دینا چاہا؟ انہوں نے کہا کہ اردت ان اعطیہ تمرن، کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو ایک کھجور دوں، ایک کھجور
ایک ڈیٹس اسے دوں، پیرچے پلم اسے دوں، حضور فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تُعْتِيَهُ لَكُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةً، کہ اگر تم اس کو وہ ایک کھجور نہیں دیتی یا کچھ نہ کچھ نہیں دیتی، کوئی سامان